يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. سورۃ النساء کی 86ویں آیت ہے، آیت نمبر 80 پر 6، جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک ایسا حکم دیا جو حکم سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو حکم دیا وہ یہ، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کیا، فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھ کر آپس میں ذکر کر رہی تھی، تو حضرت نے جب ان کی طرف دیکھا تو اللہ نے کہا جاؤ آدم، اور جا کر ان کو سلام کرو۔ آدم جاؤ اور ان کو سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور جا کر سلام کیا اور یہ حکم دیا، آدم فاستمع ما يردون الیک، وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں غور سے سنو۔ جب انہوں نے جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ان کا جواب تھا۔ اللہ نے آنے کے بعد کارگزاری لی، بتاؤ کیا جواب ملا؟ کہا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، ہذہ تحیۃ لک ولذریتک، فرمایا آدم یہ تیرے لیے بھی سلام ہے، سلامتی کی دعا ہے، ولذریتک، اور تیری نسلوں کے لیے بھی سلامتی کی دعا ہے۔ علماء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مسلمانوں کا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی رہا ہے، اس سلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہودیوں کا سلام الگ، نصارہ کا سلام الگ، ایسے سلام الگ الگ نہیں ہوتا تھا، یہ الگ چیز ہے۔ عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں وہ سلام کیا کرتے تھے، لیکن وہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی سلام تھا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حکم دیا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تم کسی کو سلام کرو، یعنی تحیہ کہتے ہیں اصل میں کسی کو دعائیں دینا، کسی کو دعاؤں سے نوازنا، کسی کو اچھا پیغام دینا، اس کو تحیہ کہتے ہیں۔ تحیہ کے معنی ہی جیسے
التحیات ہے۔ التحیات کے معنی کیا؟ ہدیہ پیش کرنا۔ التحیات حقیقت میں اللہ کے دربار میں التحیات ہدیہ ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ التحیات تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ تحیہ کے معنی اچھائی کی دعا دینا۔ تو فرمایا جب تم کسی کو اچھائی کی دعا دینا چاہتے ہو، خیر کی دعا دینا چاہتے ہو، تحیہ کرنا چاہتے ہو، سلام کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا۔ تو تحیہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا تحیہ کیا؟ اس حدیث میں اللہ نے فرما دیا هَذِهِ تَحِيَّةٌ لَكَ وَلِذُرِّيَّتِكَ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تمہارے لیے تحیہ ہے۔ کوئی اور جملہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اور جملے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کوئی اور جملے کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں، کوئی اور جملہ قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں ہم نے سلام دے دیا ہے، یہی سلام آپ کے لیے، پورے نسلوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا جب تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، جو سلام کرتا ہے اس سے بہتر جواب دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم، تو اس کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ مغفرتہ پر جواب مکمل ہو جائے گا، اس کے آگے کوئی جملہ نہیں ہے۔ لوگ اس کے آگے بہت سارے جملے اپنے طرف سے لگا لیتے ہیں، جنتہ، جہنمہ۔ عربی جب مغفرتہ پر ختم ہو گیا، جنتہ جہنمہ کیا چیز ہے؟ تو جب دیکھا صحابی نے کوئی آدمی آیا اور سلام کیا، السلام علیکم، سلام کیا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، وبرکاتہ ومغفرتہ، اس کے بعد کچھ جملے اس نے جوڑ لیے، وہ صحابی فوراً بلا کر کان کھینچوائے، کہنے لگے تجھے جرأت کیسے ہوئی نبی کے سلام کے اوپر اضافہ کرنے کا؟ عربی تجھے ہمت کیسے ہوئی؟ حضور نے جو سلام ہمیں سکھایا اس پر تو نے اضافہ کیسے کر دیا؟ تو علماء فرماتے ہیں سلام پر اضافہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا جواب دو۔ اضافہ کرنا، ایکسٹرا چیزیں لگانا، ایکسٹرا باتیں کرنا، یہ ہرگز اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں آج کل لوگوں نے سلام ترک کر دیا اور صباح الخیر مساء الخیر شروع کر دیا۔ یہ صباح الخیر کیا ہے؟ یہ نصارہ کا گڈ مارننگ کا ترجمہ ہے۔ نصارہ جو گڈ مارننگ کہتے ہیں صباح الخیر، نصارہ گڈ ایوننگ کہتے ہیں صباح الخیر، مساء الخیر۔ تو آپ نے انگریزوں کے گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس کا تم نے ترجمہ کیا، اور یہ جو بے برکت ہے یہ سب سے پہلی بدعت ہے۔ اس چیز کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ اللہ حافظ اگر سلام کے ساتھ کہتے ہیں تو وہ دعا ہے، اگر اللہ حافظ سلام کے بغیر آپ کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ آپ نے کہا خدا حافظ، خدا ناصر، دعا دے کر بھیج دی۔ ارے میں سب سے پہلے استودع اللہ پڑھنے سے پہلے آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دعا نہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے بھئی آپ میرے حق میں دعا کیجئے، آپ میرے حق میں دعا کیجئے، آپ میرے حق میں دعا کیجئے،
آپ اگر دعا دیتے ہوئے یوں کہہ دیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی طرف سے برکت ہو، اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی یعنی مغفرت ہو، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہم لوگوں نے دیکھی کہ عادت کیا تھی، جب لوگ کہتے تھے کہ حضرت مصافحہ کر لے، مصافحہ کر، ارے بھئی ہم تو سب کے حق میں دعا کرتے ہیں، سب سے بڑی دعا سلام ہے، میں سلام کرتا ہوں، سب مل کر مجھے جواب دے دیجئے، میں دعا دیتا ہوں، آپ بھی مجھے دعا دے دیجئے۔ تو حضرت بھرے مجمع میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا کرتے تھے، اور سب کے طرف سے جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بس دعا ہو گئی، دعا لینا دینا ہو گیا، چل دیے۔ تو آج کل سلام کو ہم لوگوں نے سلامتی کی دعا سمجھی ہی نہیں۔ سلام کے سلسلے میں علماء نے فرمایا جس بندے کے دل کے اندر تکبر نہ ہو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سلام کرے گا، آگے بڑھ کر سلام کرے گا۔ جس کے دل کے اندر تکبر ہو وہ سلام ہرگز نہیں کرے گا۔ من بدأ السلام فقد برئ من الکبر، جو سلام کرنا شروع کر دیا سمجھو کہ وہ تکبر سے بری ہو گیا، انانیت سے بری ہو گیا۔ اسی لیے جس وقت لوگوں نے آ کر حضرت سے بے برکتی کی اور عدم اتفاق، عداوت کی، دشمنی کی، نفرت کی شکایت کی، تو حضرت نے پوچھا کیا تم لوگ آپس میں سلام کا رواج رکھتے ہو؟ کہا جی سلام کا رواج نہیں رکھتے۔ فرمایا جہاں سلام نہیں وہاں 5 مصیبتیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1 سلامتی نہیں، نمبر 2 محبت نہیں، نمبر 3 برکت نہیں، نمبر 3 گناہوں سے حفاظت نہیں، نمبر 4 فرمایا آپس میں دلوں میں پھوٹ رہے گا، نفرتیں بڑھے گی، اور نمبر 5 ان کے نسلوں میں حفاظت اور رحمت نہیں ہوگی۔ پھر کہا کہ حضرت یہ تمام چیزیں لانے کے لیے کیا کریں؟ کہا سلام کرو، میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوگا، اولاد نافرمان نہیں ہوگی، تمہاری پراپرٹی میں، تمہاری جائیداد میں بے برکتی نہیں ہوگی، تمہاری کمائی سب کے لیے بس ہو جائے گی بلکہ بچنا بھی شروع ہوگی۔ اور پھر فرمایا سلام کیا کرو، ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رہا کرو۔ تو سلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب بھی کسی جگہ پر تشریف لے جاتے تھے تو وہاں 2 چیزیں، سب سے پہلی چیز اذان سنتے تھے، اذان جب سنتے تو وہاں پر حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیتے۔ دوسری چیز جب دیکھا لوگوں کو سلام کرتے ہوئے وہاں بھی حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیتے تھے، بھئی ان پر حملہ مت کرو۔ صلاح الدین ایوبی کی بھی یہی عادت تھی، جب دیکھتے تھے آپس میں لوگ سلام کر رہے ہیں وہاں حملہ نہیں ہوتا تھا۔ جو بھی نیک اور برگزیدہ مجاہدین گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، ان سب کے درمیان یہی عادت تھی، سلام جہاں بھی ہے وہاں حملہ نہیں ہے۔ اسی لیے باقاعدہ دار السلام، باب السلام، آپ کو مکے میں چلے جائیے، مدینے میں چلے جائیے، آپ کو باب السلام ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس کا نام باب السلام کیوں؟ بعضوں نے اس کو باب جبریل کہا، وہ اس لیے کہا جبریل علیہ السلام جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے سب سے پہلے سلام کرتے تھے، اسی لیے وہ باب السلام یہاں موجود ہیں۔ جیسے ہی جبریل داخل ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے، تو اس کا نام ہی سلام کا دروازہ، یعنی جب بھی یہ دروازے پر سے جبریل آتے ہیں سلام کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ سلام علیکم، یہ سلام جنتیوں کی علامت، جنتیوں کی 4 علامتوں میں ایک علامت سلام بتایا۔ افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جن کو جانتے ہو ان کو بھی سلام کیا کرو، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کیا کرو۔ اور آج کل تو ہم سلام میں اتنے بخیل ہیں، جان پہچان کے لوگ ہی کو سلام کرتے ہیں، اگر انجانے کو سلام کر دیے تو گھور کر دیکھتے ہیں کہیں کو بھی انہیں سلام کیا۔
ٹریفک میں ایک مرتبہ کھڑا ہوا تھا، پاس میں ایک صاحب تھے مسلمان، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، میں نے ان کو دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ سلام کے بعد جواب نہیں دیے، غور سے دیکھنے لگے قریبا کو، کون آپ کو نہیں پہچانا نامی؟ بھائی ہم تو نقاب میں تھے، ماسک میں تھے، تو کہنے لگا نہیں میں بھی آپ کو نہیں پہچانا، میں سلام کیا مسلمان ہونے کے اعتبار سے۔ اچھا وعلیکم السلام۔ تو یعنی وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ انجان انسان مجھے کیوں سلام کر رہا ہے۔ گویا سلام آج کل 3 چیزوں کے لیے ہوتا ہے، مطلب کے لیے سلام کرتے ہیں لوگ، جیسے فقیروں کا سلام، فقیرہ سلام مارتے رہیں گے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ان کا جو سلام ہے اسے جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، وہ سلام نہیں ہے، وہ اصل میں آپ کو متوجہ کرا رہے ہیں میں مسلمان ہوں، کچھ دے کر جائیے۔ اس سے علماء کہتے ہیں کہ فقیروں کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں، وہ بھیک کے لیے سلام کیا جاتا ہے۔ دوسرا سلام کون ہے؟ دوسرا سلام وہ جہاں تعارف کے لیے سلام کراتے ہیں، بھئی ہم کسی سے مل کر تعارف کرانا چاہتے ہیں تو ہم جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہاں سے آپ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اور تیسرا سلام کون سا؟ دعا لینے کے لیے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دعا لینے، ایک اغراض والا سلام جیسے میں نے کہا، یہ کہیں تعارف والا سلام، اور یہ کہیں دعا لینے کے لیے، دعا دینے کے لیے سلام کرنا۔ تو سلام یہ دعا لینے دینے کی چیز ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام جب بھی کوئی بھی ملنے کے لیے آتا، آپ آگے بڑھ کر سلام کر دیا کرتے تھے۔ 10 سال حضرت انس فرماتے ہیں میں سلام کرنے کی کوشش کرتا رہا، 10 سال کوشش کی، میں آگے بڑھ کر سلام کروں، میں آگے بڑھ کر سلام کروں، میں آگے بڑھ کر سلام کروں، 10 سال میں ایک بھی مرتبہ میں آگے بڑھ کر سلام نہیں کر سکا۔ جب بھی میں نظر آتا فوراً حضور سلام کر دیا کرتے تھے، فوراً حضور سلام کر دیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے تمام مسلمانوں میں سلام کی بے حد ضرورت ہے۔ اس وقت سلامتی جو دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، سلام کرنا ہم نے چھوڑ دیا، سلامتی کے فیصلے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا اس تمام مسائل کا حل سلام۔ جیسے میں نے کہا جنت میں آدمی 4 چیزوں کی وجہ سے جائے گا۔ نمبر 1 تواضع کی وجہ سے، اس کی علامت علماء نے کیا بتائی؟ سلام کرنے والا متکبر نہیں ہوتا، متواضع ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تطعم الطعام۔ دوسرے نمبر پر پہلا نمبر کیا ہے؟ سخاوت والا جنت میں جائے گا۔ سخی میں آسان سخاوت، کھانا کھلانا، پیسہ دینا لوگوں کو مشکل ہوتا ہے، لیکن کھانا کھلانا مشکل نہیں۔ گھر میں جو پکا ہوا ہے آپ کھلا دیجئے، گھر میں جو بنا ہوا ہے آپ کھلا دیجئے۔ آپ اگر کھلا دیے تو تطعم الطعام، کھانا کھلانے والے بندوں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ دوسرا تقرؤ السلام، سلام کیا کیجئے، یعنی اس سے تواضع تمہارے اندر پیدا ہوگی، اور تواضع والے ہی جنت میں جائیں گے۔ نمبر 3 صلو باللیل والناس نیام، یہ ہے اللہ کی قربت رکھنے والے، جس کو ولایت کہتے ہیں، یعنی تہجد گزار لوگ، جب تمام لوگ سو رہے ہوں تہجد کی نماز پڑھنے والے یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور پھر صلی الرحام اور رحمت والے، یعنی رشتے ناطے کو جوڑ کر زندگی گزارنے والے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں۔ علماء فرماتے ہیں آپ نے پورے عالم کو جوڑنا، پورے عالم کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے تو برائے وصل کردن آمدی، نا برائے فصل کردن آمدی۔ وصل اور فصل جیسے فارسی پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں، وصل کہتے ہیں ملانے کو، فصل کہتے ہیں جدا کرنے کو۔ جیسے فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث، مبتدیوں کی تجوید میں وصل اول فصل ثانی پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وصل کے معنی جوڑنا، فصل کے معنی کاٹنا۔ تو اسی لیے کہا گیا مسلمان کو دیکھ کر تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔
تو جو آیا ہے وہ جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ توڑنا نہیں، اگر ساتھی ٹوٹ رہے ہیں تجھ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے ان کو جوڑنے کی ترتیب نہیں بنائی۔ تو یہ چاروں چیزیں، سلام کرنا بھی جوڑنے کے لیے، کھانا کھلانا بھی جوڑنے کے لیے، تہجد پڑھنا اللہ سے جڑیں گے اور تہجد میں رو کر بندوں کو جوڑیں گے، یہ بھی جوڑنے کے لیے۔ اور چوتھی جو چیز ہے صلو الارحام، رشتے ناطے کے ساتھ جڑ کر رہنا، ادنا درجہ۔ ایک آدمی رشتے ناطے کے ساتھ نہیں جڑے گا تو پھر وہ کیوں کر دیگر لوگوں سے جڑے گا؟ ارے بھائی بھائی سے نہیں جڑنے کو تیار، بھائی بہن سے جڑنے کو تیار نہیں، والدین سے اولاد جڑنے کو تیار نہیں، اولاد سے والدین جڑنے کو تیار نہیں، کیسے یہ دیگر لوگوں کو جوڑیں گے؟ اسی لیے کہا پہلے اپنوں کے ساتھ جڑو، بعد میں اللہ پرائیوں کو جوڑنے کی توفیق دے گا۔ آج ہی ہم لوگ حدیث پڑھ رہے تھے، پل صراط پر پار ہوتے ہوئے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پل صراط کے سامنے رحم رشتہ داری کو کھڑا دے گا۔ رشتہ داری اللہ سے پکار کر کہے گی اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی، یا اللہ جس نے مجھے جوڑ کر رکھا آپ ان سب کو آپ کی رحمت سے جوڑ لیجئے، جس نے مجھے کاٹا آپ اپنی رحمت سے ان کو کاٹ دیجئے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی صلہ رحمی یہ شجنۃ من شجن الرحمن، رحمان کی شاخوں میں سے ایک اہم شاخ ہے۔ صلہ رحمی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ حکم دیا جاتا ہے بے صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کرو گے 5 فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات، کبھی فقیر نہیں ہوں گے۔ لوگ آج کل بہت کچھ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیشہ ہم امیر رہیں، امیر رہیں، امیر رہیں۔ اگر آپ امیر بن کر رہنا چاہتے ہیں، یعنی امیر سے مراد کیا؟ کسی کے محتاج ہوئے بغیر جینا چاہتے ہیں، صلہ رحمی کیا کرو۔ نمبر 2، صلہ رحمی کریں گے برکتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ نمبر 3، صلہ رحمی کریں گے اولادوں میں، میاں بیوی میں محبت رہے گی۔ نمبر 4، صلہ رحمی کریں گے اللہ عمر میں اضافہ فرمائے گا۔ نمبر 5، صلہ رحمی کریں گے اللہ پل صراط پر عافیت کے ساتھ پار کرا دے گا۔ تو صلہ رحمی یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے۔ اور سلام کیا ہے؟ سلام صلہ رحمی کا پہلا پیغام ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، تو لڑائیاں تو ہوتے رہتے ہیں، تو فرمایا میں اس سے بات کرتا ہوں لیکن وہ بات کرنے کو تیار نہیں، کیا کریں؟ فرمایا بھئی صرف آپ سلام کر دیں۔ آپ سلام کر دیے تو آپ کا قطع رحمی یہ صلہ رحمی سے بدل گیا۔ اگر کوئی ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، ہم نے کیا کیا؟ صرف سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے جواب دے یا نہ دے ان کی مرضی، اگر وہ جواب نہیں دیا وہ جانے اس کی خبر جانے، وہ جانے اس کی حشر جانے، وہ جانے اس کی آخرت جانے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر اگر وہ ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، آپ ادنا درجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کر دیجئے۔ وہ جواب دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے وہ جانے، اللہ جانے۔ اسی لیے یہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے پر کم ثواب، جواب دینے پر زیادہ ثواب۔ تو سلام جب بندہ کرتا ہے خود اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے تو خود اصلاح پاتے رہتا ہے، جواب دیتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی تربیت کا نظام بنتے رہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ سلام بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ ہمارا سلام ایسا ہے، آپ جس جہاں بھی جب بھی چاہے خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، اپنوں میں ہو پرائیوں میں، ہر حال میں آپ سلام کر سکتے ہیں۔ آپ میت میں گئے، میت میں بھی جا کر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر کہہ رہے ہیں کوئی ناراض نہیں ہوں گے۔ کیا بھئی میت میں آپ کو السلام علیکم بول رہے نا تو میں شادی میں آپ کو السلام علیکم بول رہے نا کوئی ناراض ہوگا؟ وہی گڈ مارننگ آپ لے لیجئے، میت میں جا کو گڈ مارننگ بولے تو تیری میت نکال ڈالتی ہوں، ہے نا بھائی؟
ہاں گڈ مارننگ ہے، کون سی جی گڈ مارننگ ہے؟ یہاں گھر میں بیٹھ کو میت آئیں گے اوپر رولے کو بیٹھے ہی تو میں آپ کو گڈ مارننگ بول رہی ہوں، شرم آتی نہیں تم لوگوں کو؟ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ارے بھائی صباح الخیر ہم میت کے گھر میں جا کر نہیں کہہ سکتے، مساء الخیر مصیبت کے گھر میں جا کر نہیں کہہ سکتے، لیکن سلام آپ ہر جگہ کہہ سکتے ہیں۔ مصیبت کی جگہ جاؤ وہاں بھی سلامتی کی ضرورت ہے، محبت کی جگہ جاؤ وہاں بھی سلامتی کی ضرورت ہے، عید کے موقع پر وہاں بھی سلامتی کی ضرورت ہے، تدفین کے موقع پر وہاں بھی سلامتی کی ضرورت ہے، احیاء کے لیے بھی سلام کی ضرورت ہے، اموات کے لیے بھی سلام کی ضرورت ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں قبرستان تو سلام کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے بھائی زندوں کو بھی سلام ہے، مردوں کو بھی سلام ہے۔ فرمایا اپنے گھروں کو مردہ گھر مت بنایا کرو۔ اس میں علماء نے یہ فرمایا مردہ گھر وہ گھر ہیں جس میں 4 چیزیں نہیں ہوتی۔ نمبر یہ سلام اور سلام کا جواب نہیں ہوتا۔ جیسے قبرستان میں سلام ہوتا ہے، 1 وے سلام، جواب نہیں ملتا، اسی طرح وہ لوگ مردوں کے مانند ہیں جو سلام سنتے ہیں جواب نہیں دیتے۔ السلام، میں ہمیشہ جمعے کے خطبے کے لیے جاتا ہوں تو میں اکثر دیکھتا ہوں، میں ہمیشہ جمعے کے خطبے میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم، وہیں سے میری بات شروع ہوتی ہے۔ جب میں سلام کرتا ہوں 4 لوگ جواب دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ آج میں نے سوچا ارے بھئی یہ جمعہ جا کر سب سے پہلے سلام کا جواب نہ دینے کا گناہ کیا ہے بتانا چاہیے، اس لیے کہ بھئی ہم سلام کرتے ہیں، لوگ فارملٹیز کے طور پر سلام سمجھ جاتے ہیں۔ عربی سلام سننے کے بعد جواب دینا واجب، جواب نہیں دیا تو گنہگار ہو جائے گا، اور ان لوگوں کو اس کی پتہ ہی نہیں، سلام سنتے ہیں خاموش بیٹھے تھے، وعلیکم السلام، 4 آدمی 5 آدمی بیچارے سلام کا جواب دیتے ہیں زور سے، بقیہ آہستہ کچھ لوگ دیتے ہوں گے لیکن ایک بڑے مجمع کے اندر احساس ہی نہیں ہے۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے اختلافات ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اکثر گھروں میں میاں بیوی کے اختلافات، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر شکایت کی، حضرت نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں سلام ہے؟ فرمایا جی ہمارے گھر میں سلام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میاں بیوی کو سلام نہیں کرتا، بیوی میاں کو سلام نہیں کرتی؟ تو حضرت نے فرمایا جس گھر میں سلام نہیں اس گھر میں سلامتی نہیں۔ تو جس گھر میں سلام نہیں وہ مردار خانے کی طرح ہے، جس گھر میں اکرام نہیں وہ مردار خانے کی طرح ہے، جس گھر میں ذکر اور تلاوت نہیں وہ مردار خانے کی طرح ہے، جس گھر میں سخاوت نہیں وہ مردار خانے کی طرح ہے۔ گویا جس گھر میں سلام نہیں، جس گھر میں خدمت نہیں، جس گھر میں عبادت نہیں، جس گھر میں سخاوت نہیں، یہ چاروں گھر مردار گھروں کی طرح ہے۔ اس لیے فرمایا سلام گھر کے اندر ہو، اکرام ہو، اور پھر ہر طرح کی خدمت ہو جتنے ہمارے بس میں ہے، اور عبادت ہو، انشاءاللہ اللہ سلامت کے ساتھ مکان کو رکھے گا۔ اسی کو آگے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تم میں کون کون سلام کیا، کون کون نہیں کیا، اس کا بھی حساب اللہ لے گا، اس کا بھی حساب اللہ لے گا۔ سلام کون کون کیا، کون کون نہیں کیا، کیا تو وہ کیوں کیا؟ مطلبی سلام بعض لوگ کرتے نہیں ملتے، مطلب رہا تو سلام کو مسکرا کو بڑی محبت سے ملتی سو، مطلب نہیں رہا تو پھر اللہ کو جاتے رہتے۔ ایسا نہیں بھئی، کوئی مطلب ہو یا نہ ہو اللہ سے تو ہمارا مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مخلوق سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ مخلوق کون ہے؟ بھکاری کو کیا دے دے گا بتاؤ؟ کوئی بھکاری کو کیا دے دے گا؟ تو کوئی بھکاری کو، بادشاہ دعا کرتا ہوا بیٹھا رہا، بہلول کہنے لگے ارے تم لوگ عجیب لوگ ہو، ایک بھیک مانگنے والے کے پاس تم لوگ بھیک مانگنے آئے ہو۔ بادشاہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہ خود دیکھو مانگ کر تمہیں دیتا ہے، جو جس سے مانگ کر تمہیں دیتا اسی سے تم مانگو، تم دوسروں کے سامنے کیوں مانگتے ہو؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ سے مطلب رکھنا چاہیے، جو اللہ سے مطلب رکھے گا انشاءاللہ دنیا بھی اس کی سلامتی والی بنے گی، قبر میں بھی وہ سلامتی والا رہے گا۔
حشر میں بھی وہ سلامتی والا رہے گا، اور اسی سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ دارالسلام داخل ہوگا۔ دارالسلام یہ جنت کا نام ہے۔ اللہ ہم میں سب کو قبول فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وسعنا ما کان فاسدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔